میرا آپ سے یہ سوال کہ استطاعت کیا لگتی ہے آپ کو اس خطے میں؟ ایران کیا چاہے گا؟ کب تک لمبی جنگ وہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ امریکی اہداف میں تبدیلی آتی مجھے دکھائی دے رہی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک لارج سکیل پر سٹرائک کریں گے، کیونکہ جو دعوے کر بیٹھے ہیں سم ہاؤ اس کو تو اچیو کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ایران کا تو یقیناً لمبی جنگیں لڑنے کا بڑا تجربہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور عراق کی کئی دہائیوں تک، تقریباً ایک دہائی تک وہ جنگ چلتی رہی ہے، اگرچہ اس کی میگنیچیوڈ اس اسرائیلی اور امریکی حملے کی مشترکہ میگنیچیوڈ کے برابر نہیں تھی، لیکن ان کے عوام اس چیز کے عادی بھی ہیں، انہیں اس کر و فر کو سارا اچھے طریقے سے برتنا بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو باڈی بیگز اٹھانے کا بھی ان کا بڑا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے، تو لہذا ان کے لیے تو یہ ایک نارمل بات ہے، عمومی بات ہے۔ جہاں تک اسرائیل اور امریکہ کا تعلق ہے تو وہ یقیناً جتنے بڑے بلند داغوں سے انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی، اب انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے ریٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں خود امریکن ایڈمنسٹریشن کے عہدیداران جو ہیں وہ کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ اور اس میں اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ جو اس وقت جو ایکسٹرنل پاورز ہیں، اس وقت خاص طور پہ چین اور فرانس نے جس نوعیت کا موقف کا اظہار کیا ہے، وہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی نیگوسیشن کا کوئی دروازہ جلد ہی اس سلسلے میں کھل جائے گا، کیونکہ جس آس امید پر یہ ساری کارروائی کی گئی تھی کہ جیسے ہی ان کے تباہی و بربادی کی انلیش کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ایرانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی بودا ہوم ورک کے بعد ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے ال پلاننگ کے تحت اس وقت یہ جنگ کی گئی، اور روبے صاحب کی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ حملہ تو اسرائیل کرنا چاہ رہا تھا، تو ہم تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا یاروں کے ساتھ ہی مل گئے ہیں۔ تو امریکہ اتنا سادہ ہے اور اس کی قیادت اتنی سادی ہے کہ انہیں اس پوری جنگ کی کاسٹ، حالانکہ اس کی جو ایک ڈیو پریپریشن ان کے پارٹ پہ جتنے بڑی ملٹری موبلائزیشن اور جس انداز سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں دوڑا دیے تھے، تو اس سے ان کی یہ بات روبے صاحب بھی درست نہیں لگتی۔ یہ صرف اور صرف ایکسکیوز ہے اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ جیسے ہم اس کام میں دل و جان سے شریک نہیں ہیں، ہم مجبوری کے ساتھ، کیونکہ اس وقت انہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہارتے ہیں یا اس جنگ کا وہ نتیجہ انہیں نہیں ملتا تو یقیناً امریکہ میں خاص طور پہ جو انٹرنل ان کی پالیٹکس ہے وہ بالکل اپ سے ڈاؤن، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو اپنا سیاسی مستقبل ہے وہ انتہائی ڈاواڈول ہو جائے گا۔ ان کی پاپولیرٹی کا گراف آگے ہی بہت نیچے ہے، اور اگر وہ اپنا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ بھی لوز کر گئے تو پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنے بڑے پیس انیشیٹو اس وقت خود امریکہ میں ان کی قیادت میں، چاہے وہ بورڈ آف پیس کے نام پہ ہو یا اس نوعیت کی جنگیں جس کا انہوں نے ایک بڑے تمطراق سے آغاز کیا ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سٹینڈنگ سٹیچر اور خاص طور پہ اس کی پوزیشن پہ انتہائی نیگیٹو امپیکٹ جانے والا ہے، اور جس پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لٹیا ڈبونے کے لیے یہ پورا بیگج جو ہے وہ کافی ہے۔ منصور صاحب، ذرا ہمارے ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ ساری صورتحال میں سعودی عرب کی اپروچ کیا ہے، سوچ کیا ہے، قطر کہاں کھڑا ہے اور یو اے ای کہاں کھڑا ہے؟ کیا ان سب کی پالیسی اپروچ میں، سوچ میں کوئی فرق ہے؟ ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ون بائی ون میں چاہوں گا سعودی عرب سے، پھر قطر اور یو اے ای کو اگر ہم ڈسکس کریں تو، کیونکہ آپ نے ان ممالک کو بڑا طویل عرصہ کور کیا۔ جی اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو یو اے ای سے شروع کروں گا۔ یو اے ای ایکچولی ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کے بعد ایک ڈسٹنکشن پوزیشن ہے اس نے اڈاپٹ کر لی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو اس ریجن کا نمائندہ ثابت کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسرائیلی کالونی یا ایک اسرائیلی آؤٹ پوسٹ کے طور پہ یہاں پہ پوز کرنا شروع کر دیا، اور اسی راہ و رسم کو انہوں نے پھر سعودیہ کے ساتھ اور پھر قطر کے ساتھ بھی نبھانے کی کوشش کی۔ یہاں پہ ہی ایک بنیادی کانفلکٹ ان تینوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ قطر کی جو پرو پیلسٹائن پالیسی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جو اسی طریقے سے اگرچہ سعودی عرب جو ہے اس کا ایک مسلمہ موقف یہی ہے کہ اگر ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے ود ایسٹ یروشلم ایز اٹس اٹرنل کیپٹل تو وہ نارملائزیشن کے پروسیس میں ان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں مختلف الخیال موقف تھے، اور خاص طور پہ لیٹلی 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بعد ایک تو اوپیک کا ایک ایسا میٹنگ ہوئی کہ جس میں قطر نے یو اے ای نے یونیلیٹرلی جو پرائسز کو ری وزٹ کیا، اس پر سعودی عرب اس سے ناراض ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے لیٹلی آپ کے علم میں ہوگا کہ یمن کے اندر جو سعودی نواز حکومت تھی وہاں پہ اس کو ان انسٹال کرنے کے لیے، اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یو اے ای نے جو ہے
ایفرٹ شروع کی تو اس محاذ پر تو باقاعدہ ان دونوں ملکوں کی ملٹری جھڑپیں ہوئی ہیں، باقاعدہ F-16 تک استعمال ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ٹھیک ٹھاک ڈیبیکل وہاں پہ ہوا اور ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ان دونوں ملکوں کے درمیان دیکھنے میں آیا۔ ماضی میں قطر کو انہی GCC کنٹریز نے، آپ کے علم میں ہوگا، ایک بڑی طویل ان کا بائیکاٹ کیا 3 سال تک، صرف اور صرف اس کا الزام یہی تھا قطر پر کہ قطر یہاں پہ ایک جو پولیٹیکل اسلام کا ایک تھوڑا سا شائبہ خیال کیا جاتا ہے ان کی سوچ کے اندر کہ وہ اخوان المسلمون کو تھوڑا سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا جو ایک ماؤتھ پیس ہے الجزیرہ، وہ جس انداز سے بہت ہی ووکل انداز میں خاص طور پہ جو عرب دنیا کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس پر بڑے رد و قد کا اظہار کرتا تھا، تو اس مطالبے کے ساتھ کہ قطر اپنی ان دونوں پالیسیز کو ترک کرے، قطر نے جب اس پر ایک اصولی موقف اختیار کیا تو انہی ملکوں نے، ان دونوں نے، سعودی عرب اور UAE نے مل کر ایک ایسا پلان آرکسٹریٹ کیا کہ جس کے نتیجے میں قطر اس اس مڈل ایسٹ اور GCC کنٹریز کی فولڈ سے بالکل ایک نکو بنا کے رکھ دیا گیا۔ اس کی قطر ایئر لائن جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی وہ بالکل سٹینڈ سٹل پر آ گئی کیونکہ ایئر ایمبارگو اور اس نوع کی چیزیں ان پہ لگا دی گئیں۔ تو یہ ان کے انٹرسٹ بھی مختلف ہیں، ان کے جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں، ڈپلومیٹک پالیسیز ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ایک سٹرونگ وائس کبھی نہیں اٹھی کہ جو کم از کم فلسطینی اگر اس عرب دنیا کی طرف دیکھتے تھے یا اس کاز کو بعض اوقات یاسر عرفات کے دور میں اس کو جب ایک تھوڑی سی سیکولر اپروچ دی گئی اس کاز کو، تو یہ اس کو ایک عرب کاز کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی حقیقی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک اسلامک کاز کی ہے، لیکن بہرحال مختلف جو پولیٹیکل ایجنڈاز پروموٹ ہوتے رہے اس میں اسے ایک نیشنلسٹ کاز کے طور پہ بھی لیا جاتا رہا، لیکن یہاں پہ بھی فلسطین کے اس معاملے پر بھی ان تمام GCC کنٹریز نے وہ رد عمل نہیں دیا۔ خاص طور پہ ابھی آپ نوٹ کیجئے کہ اس پوری جنگ کے دوران، غزہ جنگ کے دوران، UAE نے ایک بار بھی جو ہے اسرائیل کو یہ دھمکی نہیں دی کہ وہ اپنا سفیر واپس بلوا لیں گے، یا جس انداز سے ایک بروٹلی ان کو مرڈر کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو اس پر، لیکن ایران کے معاملے میں یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے، بہت اہم بات ہے منصور صاحب، لیکن قطر کا اور الجزیرہ کا ذکر کیا۔ الجزیرہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے مسلسل زیر بحث ہے، پاکستان کے ہاں بھی، پاکستان کے اہل صحافت کے ہاں بھی، پاکستان کے سوشل میڈیا میں بھی، اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ بالخصوص جس طرح سے انہوں نے کوریج شروع کی، ایک پاکستانی سرونگ جو کرنل ہے ان کی گاڑی پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، اور اس کو خودکش حملہ کو ایسی تنظیم سے تعلق جس کو اقوام متحدہ قلعدم تنظیم قرار دے چکی ہے، اس کو فائٹر لکھا الجزیرہ نے اپنی سرخی میں۔ اس کے بعد جب افغان جنگ شروع ہوئی، ابھی افغانستان کے جھڑپیں ہوئیں، تو ایک یونیلیٹرل اپروچ تھی الجزیرہ کے ہاں، صرف افغان جو موقف تھا اس کی ترویج تھی، بہت بعد میں جا کے انہوں نے پاکستانی حکام کا موقف دینا پیش کیا۔ تو یہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز دس مین؟ یہ کیا مطلب ہے اس سے، اس طرح کی پالیسی الجزیرہ کے تھرو آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب فال آف کابل ہوا تھا اس وقت بھی الجزیرہ ان محدود چند چینلز میں تھا کہ جسے وہاں تک ایک ایکسیس بھی تھی، ان کا وہاں آفس بھی تھا اور انہوں نے اس کو وہاں سے کور بھی کیا، لیکن وہاں سے جب ان کی ریٹریٹ ہوئی ہے، انہوں نے واپسی کی ہے، تو یہ واپس پشاور لینڈ ہوتے تک یہ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے جسے داعش اور IS کہتے ہیں اس کے کیمپ میں جاتے ہوئے دکھائی دی، اور ان کے یہاں پہ جو بیورو چیف تھے ان پر بھی ہمارے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ایک وقت میں ان پر ایک لحاظ سے القاعدہ کا بہت زیادہ افیلیشن کا الزام بھی آتا رہا، اور انہیں اسی وجہ سے یہاں سے پری میچور جو ہے اپنا سارا سیٹ اپ وائنڈ اپ کر کے جانا پڑا۔ آج کل آپ کی دلچسپی کے لیے شاید آپ کے علم میں ہو کہ وہ احمد الشرع کے وہاں پہ سیاسی مشیر ہیں، جی بڑے اہم پوزیشن پر جی بالکل شام کے اندر۔ آپ اندازہ کریں نا پھر نیکسس کیسا شاندار ہے، آپ اندازہ کریں کہ نیکسس کتنا شاندار ہے۔ جی بس میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارے وہ کنٹمپریری ہیں تو مجھے اس سے زیادہ اس پر تبصرہ نگاری آپ نہ کروائیں تو زیادہ بہتر۔